زندگی بخش پاک کلام میں سے شاباش اگلی من دے دو مجھے چاہیے میں نے یہاں پہ جانا شاباش ہلیلویا خداوند کی شفقت کے بارے میں جانیں گے زبور 136 آج کی معتبر آواز خدا کی آواز جو ہمارے بندنوں کو توڑتی ہے جو ہمیں آزاد کرتی ہے جو خوشحال بناتی ہے جو ہر طرح کی مشکلات کو دور کرتی ہے آمین ہلیلویا بڑا خوبصورت خدا کا کلام ہے پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو شکر گزار بنائے آمین ہلیلویا عبرانی زبان میں خداوند کے یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے یاوے اور عبرانی شمار میں یہ جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ آتا ہے جب ہم جیسے ہماری انگریزی میں اے بی سی ہے اردو میں الف ب ہے اسی طرح عبرانی زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ آتا ہے اور پھر ہے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ 5ویں نمبر پر آتا ہے پھر واو کے لیے یہ بھی 6 نمبر پر آتا ہے اور پھر ہے جو ہے یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے اگر ہم ان کو جمع کریں تو 10 جمع 5 جمع 6 جمع 5 ٹوٹل یہ بنتے ہیں 26 ہلیلویا اور اس زبور کی 26 ہی آیات ہیں اس زبور کے اندر 26 آیات ہیں اور ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بار بار ذکر ملتا ہے شفقت کے متعلق جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ شفقت سے بھرا ہوا ہے The Lord is also good Hallelujah ہمارا خدا شفقت سے بھرا ہوا ہے اور کلام بیان کرتا جب کچھ بھی نہیں تھا تب خدا کی شفقت تھی Hallelujah زور سے بیان کرتے ہیں اور جو لفظ بار بار پڑھا جاتا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا وہ شفقت ہے اور اس کو عبرانی زبان میں خیر کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے ایسی محبت جو مسلسل رہتی ہے ختم نہیں ہوتی نئے عہد نامے کی سچائی اس کو اغاپے محبت کہتی ہے ہلیلویا جو ہمیشہ رہنے والا ہے جو کبھی بھی جس کا اخیر نہیں ہے ایسی محبت ہے ایسی شفقت ہے میرے اور آپ کے خدا کے اندر جو ہمیں ہر وقت گھیرے رہتی ہے ہلیلویا پہلی آیت کہتی ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے ابد سے ہے شروع سے ہے شکر کرو اس کا جس نے سب کچھ قائم کیا پہلے کچھ بھی نہیں تھا کلام بیان کرتا ہے کہ پہلے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی ہزاروں سال قائم رہنے والا جس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے ہم جانتے ہیں آسمان کو خدا نے بنایا تو آج تک قائم ہے زمین کو خدا نے بنایا تو آج تک قائم ہے انسانوں کو خدا نے بنایا وہ آج تک قائم ہے فرق یہ پڑا کہ اس نے گناہ کیا نافرمانی کی وہ روحانیت سے جسمانیت میں آ گیا خدا انسان نے خدا کی نافرمانی کی وہ خدا کے حضور سے نکالا گیا باقی سب کچھ جو کچھ خدا نے بنایا وہ قائم ہے ہلیلویا خدا نے سورج کو بنایا آج تک سورج کی روشنی ختم نہیں ہوئی خدا نے چاند کو بنایا آج تک چاند کی روشنی ختم نہیں ہوئی ہم دنیا کے اندر جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں اس دنیا میں جو کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کا ایک وقت ہے وہ ختم ہو جائے گی بائبل بھی بیان کرتی ہے ہر ایک چیز کا کیا ہے ایک کیا ہے وقت ہے اس کا کلام اب تک قائم ہے ہلیلویا زور سے تالی بجا سکتے جو تھا
ہے اور رہے گا. ہاللیلویا. اور یاد رکھیں اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, اس کلام پر, اس خدا پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں جو شروع سے قائم ہے, آج تک قائم ہے. ہاللیلویا. اگر ہم ابلیس پر بھروسہ کریں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, وہ لوگ جو ابلیس پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے, پر جو خدا پر بھروسہ کرتے کبھی مایوس نہیں ہوتے. ہاللیلویا. کبھی دکھ کے اندر نہیں رہ سکتے, دکھ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو, خدا ان دکھوں سے بڑا ہے. ہاللیلویا. 10ویں اور 12ویں آیت ہمیں بیان کرتی اسی کا جس نے مصر کے پلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے, اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے. قوی ہاتھ اور زور بازو سے اس کی شفقت, وہ زور والا خدا ہے جس نے مصر کے پلوٹوں کو مارا. مصر میں خدا ان کو یاد کرواتا کہ تم غلامی میں تھے, تم پر ظلم کیا جاتا تھا, سخت محنت کروائی جاتی تھی اسرائیلیوں پر, بڑا ظلم کرتے تھے مصری حکمران لوگ جو ان پر مسلط کیے گئے تھے, حکمران ٹھہرائے گئے تھے, وہ ان پر ظلم کرتے تھے. لیکن بار ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کیے تو بھی وہ نافرمان ہوئے, پر پھر بھی خدا کی شفقت ان کو چاروں طرف سے گھیرے رہی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا ان کو یاد کرواتا ہے, اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے کام خداوند نے اسرائیلیوں کے لیے کیے, کیسے بڑے بڑے کام, عجیب کام خدا نے ان کے لیے کیے. مصری دریائے نیل کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے, کیونکہ دریائے نیل میں سے انہیں زندگی ملتی تھی, دریائے نیل میں ان کا کاروبار ہوتا تھا. وہ مصر کے پانیوں کی پوجا کیا کرتے تھے. مصری جو تھے وہ اپنے پانیوں کی, جو مصر میں پانی بہتے تھے, وہ ان کی پوجا کرتے تھے. ہمارے خدا نے ان کے پانیوں کو خون بنا دیا اور بتایا کہ ہمارا خدا مصر کے دیوتوں سے کہیں بڑھ کر ہے. ہاللیلویا. ہمارا خدا ایسا خدا ہے جس دیوتوں کی, جن خداؤں کی مصری پوجا کیا کرتے تھے, جن کو وہ اپنا رب مانا کرتے تھے, جن کے وہ پیروکار تھے, جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے, جن پانیوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے روزگار پیدا کرتا ہے. ہمارا خدا ثبوت دیتا ہے اس پانی کو خون بنا کر کہ ان کا پانی وجود نہیں رکھتا, ہمارا خدا وجود رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب اگر کسی میں جرت ہے تو خدا کو پانی, جو خدا نے پانی بنایا, جو پانی کو خون بنایا ہے, اس خون کو دوبارہ پانی بنا سکتا, لیکن کوئی ایسا نہیں کر سکتا. یاد رکھیں, کیونکہ ہمارا خدا جس کی شفقت ابدی ہے, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں, لیکن جس خدا کے میں اور آپ پیروکار ہیں وہ زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. جب آپ خروج 8ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ساری افات کا ذکر ہمیں ملتا ہے. خدا نے کس کس طرح سے عجیب عجیب کام کیے, کس کس طرح سے خدا ان ساری افات کو مصریوں کے اوپر بھیجتا رہا. 7ویں باب کے اندر ہمیں خون کا ذکر ملتا ہے. 8ویں باب کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی 15 آیات ہمیں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک دکھائی دیتے ہیں. گھر جا کے ضرور پڑھیے گا 15 آیات کو, پہلی 15 آیات. یہاں پر ہمیں ملتا ہے ان کے کچن میں مینڈک ہے, ان کی سڑکوں پر مینڈک ہے, ان کے صحن میں مینڈک ہے, ڈڈو ہر پاسے انہوں نے ڈڈو ہی ڈڈو نے, وہ کہیں بھی جاتے ہیں. میرے ساتھ خروج 8واں باب اور جس بات پر غور کروانا چاہتا ہوں 9ویں آیت پڑھوں گا.
موسیٰ نے فرعون سے کہا، 8ویں آیت کو پڑھیں گے زیادہ سمجھ آئے گی۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کرے۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا، تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے سب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھرانوں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ اس نے کہا، کل کے لیے؟ تب اس نے کہا، تیرے کہنے کے مطابق ہوگا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں۔ ہیلیلویا۔ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں بھائی ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں جن کے ذریعہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے۔ ہمیں ملتا ہے کہ مینڈک چاروں طرف پھیل چکے ہیں، ہر طرف انہیں مینڈک نظر آتے ہیں، اور فرعون موسیٰ سے کہتا ہے کہ اپنے خدا سے منت کر ان مینڈکوں کو ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھرانوں سے نکال ڈالے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ موسیٰ کہتا ہے یہ کب ختم ہو؟ وہ کہتا کل۔ موسیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ کب ختم ہو؟ میں شفاعت کروں گا تیرے لیے، تیرے گھرانے، تیری قوم کے لیے شفاعت کروں گا کہ یہ کب ختم ہو؟ فرعون کہتا ہے کل ختم ہو۔ موسیٰ کہتا ہے کہ تیرے کہنے کے مطابق تیرے لیے ایسا ہو، کیونکہ اگر تو ابھی کہتا تو یہ ابھی ختم ہو جاتے، پر تو نے کل کے لیے کہا، اس لیے اور کافی دن تک پھر ڈڈواسی رہے، مینڈک تیرے چاروں طرف رہیں گے۔ انہوں نے بڑی بربادی کی۔ یاد رکھیں، حیران کی بات ہے کہ جہاں اسرائیلی رہتے تھے وہاں پر انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تھوڑا ہم آگے بڑھتے آگے میں مچھروں کا ذکر ملتا ہے۔ آج کل ڈینگی مچھر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تباہی مچا دی ہے۔ اس وقت بھی خدا نے مچھر کو آفت بنا کر بھیجا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اسرائیلی جس جگہ پر رہتے ہیں، جس ایریے میں رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی مچھر نہیں ہے۔ مصری جہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے مچھر ہی مچھر ہے۔ زور سے تعلیم جا سکتے خدا کی قوم کے لیے، کیونکہ خدا اپنی قوم کی فکر کرتا ہے۔ کلام بیان کرتا خدا نے کہا تمہاری جو ہے وہ قدر چڑیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ بڑی بڑی آفات مصیبتیں مصریوں پر آئی، مگر خداوند اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا گیا۔ اور آخر میں خروج 12ویں باب کی 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، یہ ساری آفات آپ گھر جا کے ضرور 8-7ویں باب سے تقریباً 12ویں 13ویں 14ویں باب تک جب آپ پڑھیں گے، 12ویں 11ویں باب تک جو ہے وہ ہلاکتیں میں نظر آتی ہے، آفات نظر آتی ہے۔ 12ویں باب کی 14ویں آیت تک، پہلی 14 آیات تک جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خون کا ذکر ملتا ہے، برے کے خون کا ذکر میں یہ ملتا ہے۔ خدا کہتے ہیں کہ برا لینا، اس کو قربان کرنا، اپنی چوکٹوں پر، دروازوں پر برے کے خون کو لگا لینا۔ 7ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر چوکھٹ پر لگا دے، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لے۔ خدا نے ان کو نشان دیا تھا اس آفت سے بچنے کے لیے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو نشان یہ ہوگا کہ جن جن دروازوں کی چوکٹوں پر برے کا خون لگا ہوگا وہ بچ جائیں گے، ان کو فرشتہ کچھ بھی نہیں کہے گا، ان کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ اور 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم خداوند کی عید کا دن سمجھ کر اسے منانا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کے لیے منانا۔ صرف ایک ہی نشان ان کو ملا، وہ خون کا تھا، برے کا خون
زندگیوں پر، گھرانوں پر، خاندانوں پر، تاکہ موت کا فرشتہ جب آئے تو وہ گزر جائے، کبھی ان کا نقصان نہ ہو، ان کی بربادی نہ ہو، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس برے کے خون سے ہمیں تصویر ملتی ہے یسوع کی۔ اگر وہ یہ کہتے جو اندر کھا رہے تھے، جو برے کو کھا رہے تھے، وہ یہ کہتے کہ ہماری نیکیاں یا ہمارے اچھے اعمال، یا پھر میں گیت گانے والا ہوں، یا میں کلام سنانے والا ہوں، یا مجھے لوگ جانتے ہیں، کیا میں بچ سکتا ہوں؟ تو کیا ایسی کوئی بات تھی جن سے وہ بچ سکتے؟ کیا ایسی کوئی بات ان کے اعمال یا ان کی نیکیاں یا ان کے اچھے کام ان کو بچا سکتے تھے؟ اسرائیلیوں کو بچا سکتے تھے؟ شاباش، میری بات کا جواب دو، سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ان کو بچا سکتے تھے سوائے برے کے خون کے علاوہ؟ کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکتی تھی۔ برے کا خون لازمی ہے، یسوع کا خون میرے عزیزوں لازمی ہے میرے اور آپ کے لیے، تاکہ مجھے اور آپ کو موت سے بچا سکے، مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکے، مجھے اور آپ کو نقصان سے بچا سکے، ہماری زندگی کی بربادی نہ ہو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہماری زندگیوں پر، ہمارے گھرانوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے ہر ایک چیز پر برے کا خون ہو۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، برے کا خون صرف تمام دنیا کے لیے کافی ہے جو ان کو گناہوں سے بچا سکے، اور اس خون کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کی گئی۔ یہ خون فری میں بہایا گیا مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ خون اس لیے بہایا گیا تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ رہے، ہم ہمیشہ جناب میں رہے، ہم ہمیشہ خدا کی نگاہ کے سامنے رہے۔ یہ برے کا خون اس لیے لازم ہے، جب اس برے کے خون کو ہم پکاریں، یہ ہمارے اوپر لگ جائے اور موت کا فرشتہ گزر جائے۔ ہاللیلویہ! کوئی بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! کوئی اعمال سے نجات نہیں پا سکتا، کوئی اپنے اعمال سے نجات نہیں پا سکتا۔ صرف یسوع مسیح کی صلیب پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس سے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور گناہوں سے نجات پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے، کیونکہ جو کوئی یسوع کی صلیب پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ خدا کو کہہ سکتے ہیں، خداوند یسوع، میں تیری صلیب پر ایمان لاتا ہوں، میں تیری صلیب کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ صلیب میری تھی، تو چڑھ گیا، اور اسی سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ! اس صلیب پر، اس صلیب کے سامنے آ کر ہمیں دل سے، آنسوؤں سے اقرار کرنا ہے۔ کلام کہتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس پر خدا کی رحمت نہیں ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، پر جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تو نجات آپ پا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ! میں نجات پا سکتا ہوں، ہم سب ہمیشہ کی زندگی کے اور نجات کے وارث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم میں سے اگر کوئی کہے کہ ہم راست باز ہیں، جتنے بھی ہم اس وقت خدا کے حضور میں ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم راست باز ہیں تو یاد رکھیں ہماری راست بازی کے متعلق لکھا ہے کہ تمہاری راست بازی گندی دجیوں کی مانند ہے۔ ہمارے اعمال ہمیں بچا نہیں سکتے، ہمارے نیک کام ہمیں بچا نہیں سکتے، خدا کی شفقت ہمیں بچا سکتی ہے، اس کا فضل ہمیں بچا سکتا ہے گناہوں سے، ابلیس سے، موت سے۔ ہم نکل کر گناہوں سے، موت سے، ابلیس سے نکل کر خداوند کے فضل میں جب آ جاتے ہیں، خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اس کی شفقت کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہم ہمیشہ سکون
میں رہ سکتے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. اسرائیل کو خدا یاد کرواتا رہا کہ تم مصر کے اندر غلامی میں تھے. جس نے گزرے وقت میں تمہیں مایوس نہیں رہنے دیا. اسرائیلیوں کو خدا نے گزرے وقت میں مایوس رہنے دیا؟ کبھی نہیں رہنے دیا. جب وہ سخت مصیبت کے اندر تھے، جب وہ سخت دکھوں کے اندر تھے، جب ان پر ظلم ہو رہا تھا. آج جس زمانے کے اندر ہم ہیں، آج بھی ان پہ ظلم ہو رہا ہے، آج بھی تشدد ہو رہا ہے، آج بھی خدا کی انجیل سنانے کے لیے مارا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ پڑوسی کا ملک بھارت ہے، انڈیا کے اندر مسیحیوں کو مارا جا رہا ہے، خادموں کو مارا جا رہا ہے. سکھ کمیونٹی نے کرسچنوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہوگا. اگر آپ ان باتوں سے واقف ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں واقف تو سنیں. جن گاؤں کے اندر خدا کے لوگ پرچار کرنے کے لیے، منادی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو وہاں پر مارا جا رہا ہے. ہم عرصہ دراز سے اپنے ملک کے اندر ہیں، اس گاؤں کے اندر رہتے ہیں. اگر کوئی ہمیں یہاں پر یہ کہے کہ مسیح کی منادی جائز نہیں ہے، تم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا مذہب چھوڑ دو، یا یہاں پر جو معجزات ہوتے ہیں، خدا کی حضوری میں جو معجزات ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر غیر اقوام کے لوگ مخالف ہو جائیں، تو کیا یہ ہم پہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ بربادی نہیں ہے؟ ایسا ہو رہا ہے مسیحیت کے اندر، ایسا ہو رہا ہے بھارت کے اندر، اور بھی بڑے ملکوں میں، ہمارے پاکستان میں بھی مسیحیوں پر ظلم ہو رہا ہے. اسرائیلیوں پر بھی ظلم ہوتا تھا، پر خدا ان کو تب بھی نہیں چھوڑتا تھا. خدا نے ایک مسیحا پیدا کیا، وہ موسیٰ، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے. اور جب وہ سخت مصیبت کے اندر تھے، اینٹیں بنا رہے تھے، بھٹوں پر کام کرتے تھے، سخت ان سے محنت کروائی جاتی تھی، خدا نے اپنے بندہ کو لیا ان کے حالات کے اندر، اور ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے خدا نے اپنا بندہ تیار کیا. فرعون کے گھر کے اندر ہی موسیٰ پلا بڑھا. اور ایک پنجابی کی کہاوت ہے، خون جوش ماردہ ہے. موسیٰ ایک روز نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی اسرائیلی پر ایک مصری ظلم کر رہا ہے. اس کو غیرت آتی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے، وہ اس کو پکڑتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، اور بعد میں ریت میں دبا دیتا ہے. دوسرے دن وہ پھر آتا ہے، دیکھتا ہے ایک اور شخص ظلم کر رہا ہے، تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تمہیں کس نے ہم پہ حاکم ٹھہرا دیا. میرے عزیزو یاد رکھیں، جب خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے جہان میں آئے، تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کس نے ہم پہ حاکم ٹھہرا دیا؟ تو کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ کفر بکتا ہے. لوگوں نے کہا یہ ہمارے دین میں، ہماری قوم میں انتشار پھیلانے کے لیے آیا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتا. خدا نے تب بھی نہیں چھوڑا اپنے لوگوں کو. کلام کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. میرے عزیز یاد رکھیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی بربادی کیوں نہ ہو، ایسے حالات میں ایک نظر جب ہم صلیب پر ڈراتے ہیں، ایک نظر صلیب کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیسے بڑے کام کیے، کیسے اس کی شفقت ہم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. لوگ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھ لیں، لوگ قبروں پر، مزاروں پر، درباروں پر ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں. واحد مسیح قوم ہے جو زندہ خدا کی پوجا کرتی ہے. ہلیلویا. جو زندہ خدا کی پوجا کرتی ہے، اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا خدا، ہمارا خدا جو ہمارے باپ دادا کو ملک مصر کی غلامی میں سے نکال کر لایا، ہم جہاں بھی اس کے نام سے جمع ہوتے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. ہلیلویا. کلام کہتا جہاں 2 یا 3 میرے نام
दरमियान से जब होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हमारे खुदा की शफकत का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, किस कदर उसकी शफकत फैली हुई, किस कदर उसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। लोग उड़ सकते हैं, मुखालिफ उड़ सकते हैं, बर्बादी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लोग कत्लो गारत करेंगे, करते रहे हैं, करते रहेंगे, पर खुदा की शफकत उसके लोगों को चारों तरफ से घेरती रही है, घेरती रही थी, घेरती रही है और घेरती रहेगी। हालेलुया। क्योंकि उसकी शफकत कभी ना खत्म होने वाली है, इसलिए हम उस पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, सिदरक मिसक अब्दुल यूं कहते हैं, बादशाह हमारा खुदा हमें आग की भट्टियों से बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। हालेलुया। दानियल कहता है, बादशाह मैं तेरी मूरत को सजदा नहीं करूंगा, नहीं पूजा करूंगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे खुदा की शफकत अबदी है। मेरे खुदा की शफकत ने मुझे चारों तरफ से घेरे हुए। उनको आग के अंदर डाला गया, जिसकी शफकत अबदी है वो खुद वहां पर उनके साथ मौजूद हो गया। हालेलुया। कलाम कहता है उनके कपड़ों में से जो है धुएं की भी बदबू नहीं आई। जोर से ताली बजा सकते हैं आप अगर आपको समझ लगी है। दानियल इस बड़े भेद को अपने अंदर रखता है, और दानियल इस बड़े भेद को समझता हुआ कहता है, जब बादशाह सारी रात बेचैन होता है